إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عامر سورہ کہف کی تفسیر لے کر کے حاضر ہو چکا ہوں. آج انشاءاللہ تعالی ہم اس کی پہلی 3 آیتوں کی تفسیر پڑھیں گے. پچھلے ایپیسوڈ میں ہم سورہ کہف کی فضیلتوں کو پڑھ چکے ہیں اور جان چکے ہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اور جمعہ کے دن یا رات میں اس کو پڑھنے کی جو فضیلتیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتائی ہیں وہ ہم پچھلے ایپیسوڈ میں ہی جان چکے ہیں. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریفیں اور تمام تر شکر اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمایا. یہاں اللہ تعالیٰ نے بات کی شروعات کی ہے حمد سے، اور وہ حمد کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تمام تعریفوں کا اور تمام تر شکر کا حقدار ہے، کیونکہ اس نے اس پوری دنیا کو بنایا ہے اور اس پوری دنیا کو اور اس کے نظام کو وہ چلا رہا ہے. مگر یہاں جو خاص کر کے حمد کا ذکر کیا ہے وہ اس وجہ سے کیا ہے کہ اس نے اپنے بندے پر یعنی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کو نازل فرمایا، اور یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے کہ وہ حمد کا حقدار ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے، ہمیں بتایا ہے کہ قرآن کی وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں. قرآن ایک ایسی نعمت ہے کہ جو نعمت قیامت تک کے لیے ہے، جب سے وہ قرآن نازل ہوا ہے اور قیامت تک کے لیے وہ قرآن ہمارے لیے نعمت ہے، ہمارے لیے مشعل ہدایت ہے اور ہمارے لیے نور ہدایت ہے. وہی ایک ایسا ذریعہ ہے جو کبھی تبدیل نہیں ہوگا، جس کے اندر کبھی بدلاؤ نہیں آئے گا، اور جو کبھی بھی ہمیں غلط راستے پر نہیں لے کر کے جائے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے الکتاب کی صفت بیان کی ہے اور بتایا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کسی قسم کا ٹیڑھا پن نہیں رکھا. یعنی کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر کسی قسم کی کمی کوتاہی نہیں پائی جا سکتی. اس کے اندر جو بھی باتیں ہیں 100% صحیح ہیں، اور اس کی جو ہدایتیں ہیں 100% صحیح ہیں، اور اس پر عمل کرنے والا انسان کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا. قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ، قیما یعنی کہ یہ بالکل سیدھا ہے، اتنا سیدھا ہے کہ اس پر عمل کرنے والا انسان اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرے گا، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں ملیں گی وہ نعمتیں اس کے لیے کافی ہوں گی، اس دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی. کیونکہ نعمتوں کا اصل سرچشمہ اللہ ہے، اور اللہ کی بات کو ماننا اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں عالم کی نعمتیں اسے حاصل ہو جائیں گی. قرآن کو ٹیڑھے پن سے محفوظ رکھنے میں اور اس کو سیدھا بنانے میں اللہ کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بہت بڑی جو آفت آنے والی ہے اس سے آگاہ کر دیں. قیما لینذر بأسا شدیدا کہا گیا کہ تاکہ یہ یعنی کہ قرآن لوگوں کو اس بڑی آفت سے مطلع کرے، اس بڑی آفت کے بارے میں بتائے جو بہت جلد آنے والا ہے. اس کی تفسیر میں 2 باتیں کہی جا سکتی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص
اس قرآن کو نہیں مانتا ہے تو نہ ماننے کی وجہ سے اس کو جو سزا ملنے والی ہے وہ بہت زیادہ کٹھور اور بہت زیادہ سخت سزا ہونے والی ہے۔ اور اس کی دوسری تفسیر یہ کی جا سکتی ہے کہ مسلمانوں کے اوپر، پوری انسانیت کے اوپر ایک بہت بڑی آفت آنے والی ہے، اور وہ آفت دجال کا آفت۔ مکمل انسانیت کو ایک بہت بڑے آفت کا سامنا کرنا پڑے گا جو ہے دجال۔ تو جب دجال آئے گا تو اس سے بڑا فتنہ دنیا میں کبھی نہ گزرا ہوگا، اور اس سے بڑا کوئی اور فتنہ ہو بھی نہیں سکتا ہے، کیونکہ اس فتنے کے بارے میں ہر نبی نے اپنے ماننے والوں کو، اپنی امتیوں کو آگاہ کیا ہے اور اس سے بچنے کی رہنمائی فرمائی ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس قرآن کو سیدھا رکھنے کا، اس کو ٹیڑھ پن سے محفوظ رکھنے کا اور اس کے اندر ہدایت رکھنے کا مقصد یہ بھی ہے جو نیک عمل کرنے والے مومن ہیں ان کو خوشخبری دی جائے کہ ان کو بہت ہی بہترین اجر دیا جائے گا، بہت بہترین بدلہ دیا جائے گا ان کے رب کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، کیونکہ انہوں نے اپنے رب کے اوپر اور ان کے رسول کے اوپر ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، ہر وہ حکم کو مانا جو اللہ نے ان کو دیا تھا اور ہر ان چیزوں سے وہ بچے جس سے اللہ نے ان کو منع کیا تھا۔ تو اس کا بدلہ اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بہترین اجر عطا کرے۔ تو اس بہترین اجر کا مطلب ہے جنت، اس کی نعمتیں، اور وہاں جو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا وہ۔ اس سے زیادہ ایک مسلمان کو، ایک مومن کو کیا چاہیے کہ وہ اپنے رب کا دیدار کرے، جنت حاصل کرے، اس کی خوشنودی حاصل کرے اور اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ایسے ہی لوگوں میں شامل فرمائے جنہیں وہ اپنا دیدار کرانے والا ہے، جنہیں وہ جنت میں داخل کرنے والا ہے اور جن کو وہ اپنی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع عطا کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اس نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ماکثین فیہ ابدا، وہ ان نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ جب ایک بار جنت داخل ہو گئے تو ہو گئے، اب ان کی زندگی وہیں بیتے گی، انہی نعمتوں میں بیتے گی، اور جن تکلیفوں کا ان کو سامنا کرنا پڑا ہے اور جتنی مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑا ہے، اب وہ مشکلات، وہ تکلیفیں اور ہر وہ چیز جسے انہوں نے دنیا میں ناپسند کیا ہے، وہ کوئی بھی چیز اب جنت میں نہیں ہونے والی ہے، وہ کوئی بھی بات اب جنت میں نہیں ہونے والی ہے۔ انہیں جنت میں صرف اللہ کی نعمتیں حاصل ہوں گی، ہر جگہ سلام سننے کو ملے گا اور ہمیشہ وہاں اچھی باتیں ہوں گی۔ یہاں ان 3 آیتوں میں اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا کہ قرآن کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے، اور اگر اللہ کی خوشی چاہیے اور اس بڑے آفت سے بچنا ہے جس کا سامنا ہر انسان کو کرنا پڑ سکتا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے بھی اسی قرآن پر عمل ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم اس قرآن سے دور رہے، اس کے تعلیمات سے دور رہے اور اس پر عمل نہیں کیا اور اپنے ہی مقصد پر ہم لوگ چلتے رہے، تو ہو سکتا ہے کہ جب ہم اس بڑے آفت کا سامنا کرنے لگیں تو ہمارے پاؤں لڑکھڑا جائیں اور ہم لوگ ہار جائیں اور ناکام ہو جائیں۔ مگر اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں یہ بتا دیا ہے کہ اگر اس وقت اور اس حالت میں، چاہے وہ اللہ کا عذاب ہو یا پھر وہ دجال کا فتنہ ہو، دونوں ہی صورت میں بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس قرآن، اس کتاب کا مطالعہ کریں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں اور اپنی آخرت کو سنواریں اور اپنی دنیاوی زندگی کو آخرت کے لیے محفوظ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔